غلامان احمد رضا ہیں، غلامان احمد رضا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ایضا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار اور عالم کے مالک و مختار روحنا فدا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسبنا میں جھوم جھوم کے درود پاک کی ڈالے سے اترے پڑھی بابا سے بولت اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ کی میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جس کا ترجمہ ہے میرے ایمان والے بندے وہ ہیں جن کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل جو ہے دہل جاتے ہیں، ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں۔ یہ ہے اہل ایمان، یعنی کہ ایمان والے کو ایمان والوں کی نشانی۔ اور بے ایمان کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہم کانوا لا یرجون حسابا، جہنمی مسلسل جہنم کے کام کرتا رہتا ہے، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے حساب دینا ہے۔ آج مجھے بتلائیے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے؟ ہمیں جو ہے زندگی کی ایک سانس کا جو ہے رب قدیر کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ علم اس پر یہ دیکھیے کہ آج ہم بڑی آسانی سے جنت کو اپنا جاگیر سمجھتے ہیں، بڑے سستے داموں میں ہمارے ہاں جنت بکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایک بار سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کے نام کا ایک جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ تمام ذکر کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، کوئی انکار نہیں، لیکن یہ تمام ذکر کی فضیلتیں ان کے لیے ہیں جن کا دنیا میں ایک فرض مرتضی نہیں۔ آج اگر ہم نماز جیسی فرائض عبادات کو قضا کر ایسی جو ہے محفل و مجالس میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں تو سبحان اللہ کہنے سے ہمیں وہ فائدہ نہیں ہے جو حدیث پاک میں بتلایا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سستے داموں میں جنت کو نہیں بانٹا ہے جتنے سستے داموں میں ہم بانٹ دیتے ہیں۔ ہاں اللہ رب العزت نے جہنم کو یوں پیش کیا ہے ان جہنم کانت مرصادا، اے لوگوں جہنم تمہارے طاق میں ہے کہ پاپی کب مرے کب میرا ادھر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ لوگوں میں جنت کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، لیکن یہ ضرور فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لوگوں میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور یہ بھی کہیں نہیں فرمایا کہ تمہیں جو ہے کم از کم ایک بار تو جنت دیکھنا ہے، لیکن یہ تو ضرور فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اے لوگوں تمہیں ضرور جہنم دیکھنا ہے۔ اور ایک جگہ غالباً 18 بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جسے جو ہے جہنم دیکھنا نہ ہو، جہنم کے اوپر سے گزرنا نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ پلصراط ہے، اور پلصراط ایک ایسا ہم نے بارہا علماء کرام کی زبانیں سنا ہوگا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز راستہ ہمیں کراس کر کے جانا ہے۔ نیچے جہنم دیکھ رہا ہے، اس طرف جنت ہے۔ تو کیا جو ہے ہمارا دل مطمئن ہے یا ہمارا دل اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ ہم اس راستے کو کراس کر لیں گے؟ یا ہمارے پاس اتنی نمازیں ہیں یا ہمارے اعمال اتنے بھلے ہیں کہ ہم اس راستے کو آرام سے کراس کر لیں گے؟ اگر کسی کا دل اس بات پر گواہی دیتا ہو کہ ہم اس راستے کو آرام سے پار کر لیں گے تو اسے مبارک ہو۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے دوستو کہ راستہ تو یہی ہے، راستہ تو ہٹ نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس راستے پر چلنے کے لیے تیاری کیسے کی جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ تو دوستو یہ راستہ اور یہ تصور ہے ہی اتنا بھیانک کہ جس کے دل میں سودا سما جاتا ہے نا، تو آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری نمازوں کی عادت نہیں بنتی، ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے۔ میں کہتا ہوں گناہ کیا نہ چھوٹے، کھانا چھوٹ جاتا ہے۔ اگر تصور ہی کر لیا جائے کہ جہنم ہے کیسا، اگر تصور ہی کر لیا جائے کہ جہنم ہے کیسا، تو ہمارا جو ہے گناہ کیا نہ چھوٹے بلکہ کھانا چھوٹ جاتا ہے۔
آپ نے جو ہے بزرگوں تینوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا ہوگا جو ہے اپنی پوری زندگی جنگل میں گزار دیتے ہیں. اللہ کا ایک بندہ فقیر اپنی پوری زندگی کہیں دریا کے کنارے گزار دیتا ہے, کہیں پہاڑ کے اوپر گزار دیتا ہے. وہ اللہ کا بندہ ایک فقیر اپنی پوری زندگی ایسے ایسے جنگلات میں گزار دیتا ہے جہاں دن کے اجالے میں جانے سے ڈرتے ہیں. وہ جو ہے اپنی پوری زندگی اس کھنڈرات جنگلات میں گزار دیتا ہے, اور پھر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتا ہے. دوستو, وہ پاگل تھے یا ہم پاگل تھے؟ وہ جہنم سے اس قدر کیوں ڈرتے تھے؟ وہ جہنم سے کیوں تھراتے تھے؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا تصور ہی اتنا بھیانک ہے کہ جس کے دل میں سوزا سما جاتا ہے نا, تو جو ہے اس سے دنیا کی تمام لذتیں چھن جاتی ہیں. وہ جو ہے بندہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کتنی رنگین ہے, دنیا کتنی قیمتی ہے. وہ اللہ کے عذاب کے سامنے تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے. اور یہ صرف چند لوگوں کا وتیرہ نہیں رہا ہے, یہ صرف چند لوگوں کا وتیرہ نہیں رہا ہے. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ ہستی ہیں جن کو مالک جنت نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. آج ہم سے تو کسی نے نہیں کہا کہ میاں آپ کو مرتے ہی جنت ملے گی, اس کے باوجود ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے خوب جانتے ہیں. ابو بکر تو وہ ہیں جن کی جنتی ہونے کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ ہستی ہیں جو جنہوں نے اللہ کے رسول, جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. اس کے باوجود جو ہے آپ ان کے بیان سنیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کرتے ہیں, کاش کیا ہی اچھا ہوتا میں کسی نیک مومن کہ جو ہے سینے کا بال ہوتا تاکہ ٹوٹ کر گر جاتا اور مجھے رب کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑتا. آپ جو ہے جب جگتی ہوئی چڑیا کو دیکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں چڑیا کتنی خوش قسمت ہے, اپنا پیٹ پالتی ہے, اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے, تجھے رب کی بارگاہ میں حساب تو نہیں دینا. ورنہ ابو بکر تو وہ ہے جسے پائے پائے کا حساب دینا ہے, زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمنا کرتے, کاش کیا یہ اچھا ہوتا میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا تاکہ رب کی بارگاہ میں حساب نہ دینا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جو ہے جب قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی ریش, آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. لوگ عرض کرتے کہ حضور آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے کہ قبر ہے ہی ایسی, جو یہاں بچ گیا وہ حشر تک بچتا چلا جاتا ہے, اور جو یہاں پھنس گیا وہ حشر تک پھنستا چلا جاتا ہے. تو یہ قبر ہے ہی ایسی کہ رلا رلا کرتی ہے. تو دوستو, کیا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ماشاءاللہ بھروسہ نہیں تھا؟ ان کو تو پتا تھا کہ ہمارا تو مقدر ہی جنت ہے. اس کے باوجود وہ اس طرح سے کیوں روتے تھے, کیوں تھراتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا, اللہ کے حساب لینے کا تصور ہی اتنا بھیانک ہے کہ جس کے دل و دماغ میں سودا سما جاتا ہے نا, وہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کتنی رنگین ہے. وہ اللہ کے خوف کے آگے تمام چیزیں بھول جاتا ہے. اور یہ جو ہے سیرت انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی تھی. اور میرے آقا نے یہ کیریکٹر یہ جو ہے قرآن پاک سے پایا تھا. قرآن پاک فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, اے لوگوں ہنسنے کا کام کم کیا کرو, رویا زیادہ کرو. اس لیے کہ بندے کو دنیا میں رہتے ہوئے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اس کا جو ہے ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم. اس کو دنیا میں ہنسنے کا حق کیا پہنچتا ہے؟ اور ہم میں سے ایسا کون ہے جسے پتا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ جہنم بھی کوئی چیز ہے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جیسے ہمارا جنازہ اٹھا ہم سیدھے جنت میں پہنچے. دوستو, اگر دل سے اللہ کا خوف نکل چکا ہو تو یہ بھی بندے کی جہنمی ہونے کی نشانی ہے. اگر ہم غلط کر رہے ہیں اور غلط کرتے وقت ہمارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ بندے کا مقدر جہنم بن چکا ہے. لیکن افسوس آج ہم نماز جیسی فرائض عبادات کو قضا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمیں لگتا بھی نہیں کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں ذرا عشق نبی کا حق تلا, لوگوں بہانے نہ بنایا کرو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر اللہ رب العزت توفیق دے تو ماں باپ کے پاؤں دبا کر اللہ کی بارگاہ سے توفیق مانگا کرو کہ رب اتنا ہم سے کون سا بڑا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہماری پیشانی تیری بارگاہ میں جھکتی نہیں.
بات یہ نہیں کہ ہمارے پاس نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. دوستو اگر نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو پڑھنے کے لیے کس کے پاس ٹائم ہے؟ بیمار ہونے کے لیے کس کے پاس وقت ہے؟ وقت کسی چیز کے لیے نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سجدوں کی توفیق چھین دی ہے. ورنہ وہ انسان جو گھنٹوں گھنٹوں واٹس ایپ اور فیس بک چلانے میں وقت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ نمازوں کے سلسلے میں یہ راگ لاپتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. گویا وہ اپنے نفس کو جھوٹی تسلی دے رہا ہے، در حقیقت اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہے. اور دوستو یاد رکھیں، جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی، حدیث پاک کے مطابق اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. تو ذرا سوچیں کہ آج جو ہے جن کی نماز قضا کرنے کی عادت ہو گئی ہے، تو کیا ان کو لگتا ہے کہ جو ہے کیا وہ امید کرتے ہیں کہ جہاں جنت کے کونے میں ان کو بھی جگہ مل سکتی ہے؟ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے غوث اعظم کے بھی پیروں کے پیر ہوتے ہیں. ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے پورے دین سے فرمانے لگے کہ آج ہم میں سے ہر ایک بندہ وعدہ کرے، اور وعدہ اس بات کا کرے کہ ہم میں سے جو پہلے جنت میں جائے گا وہ دوسرے لوگوں کو بھی جنت میں لے جائے گا. تو تمام لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، حضور آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارا تو پورا بھروسہ آپ پر ہے کہ ہمیں آپ کے صدقے جنت ملے گی، اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جلال میں آ کر کہا، اے لوگوں، کیا تم نے جنت کو کھلونا سمجھ رکھا ہے؟ جتنی آسانی سے ہم یہاں بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں، اتنی آسانی سے جنت میں انٹری ہوتی نہیں ہے، اتنی آسانی سے جنت میں داخلہ نہیں ملتا ہے. یہ کن کے قول ہیں؟ یہ ان ہستی کے قول ہیں جو غوث اعظم کے بھی پیروں کے پیر ہوتے ہیں. تو یا اللہ کہہ کر دریا کے پانی پر قدم رکھتے ہیں تو دریا کا پانی جم کر پتھر بن جاتا ہے. یہ ان کے قول ہے. اور ہمیں تو لگتا بھی نہیں کہ جہنم بھی کوئی چیز ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے ہم تو دھلے دھلائے جنتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، اے لوگوں جہنم تمہارے طاق میں ہے کہ پاپی کب مرے اور کب میرا انعام کرے. اب ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ جہنم میں جانا کس کو ہے؟ کہ ہر ایک کو جہنم میں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للطاغین مآب، جس نے ذرہ برابر بھی رب کی نافرمانی کی، یعنی جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور نہیں کرنا چاہیے تھے وہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا، بس جہنم اسی کا ٹھکانہ ہے. اور بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی کہ صرف جہنم میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لابسین فیہا احقابا، جہنم میں جانے کے بعد مدتوں تک جلنا پڑے گا. جلنا کتنی دیر ہے؟ بات یہ نہیں کہ جلنا کتنی دیر ہے، بات یہ ہے کہ جہنم کا عذاب ہے کیسا. بلا تفصیل جہنم کا عذاب ایسا نہیں ہے جو ہمارے دل و دماغ میں سمایا ہوا ہے. جہنم کا عذاب اگر کسی کو ایک لمحے بھر کے لیے بھی دے دیا جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں پوری زندگی جہنم کا ایندھن بنا رہا ہوں. لیکن اب جہنم میں جانے کے بعد جو ہے گرمی اور لپٹ جب ہوگی بندے کو گرمی لگے گی. اس گرمی کی بنیاد پر بندے کا تقاضا یہ ہوتا ہے، فطرت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو پانی کی ضرورت ہے اور کھانے کی بھی ضرورت ہے. پانی ہونا چاہیے اور بندہ چاہتا ہے کہ پانی بھی ٹھنڈا ہونا چاہیے. تو اب جو ہے جہنمی کو کھانے پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم کالمہل یغلی فی البطون، جہنمی کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ زقوم درخت دیا جائے گا. زقوم یہ جہنم کا ایسا درخت ہے جس کے چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں اور اندر 100% زہر بھرا ہوا ہے. اب اس کانٹے دار درخت کو سب سے پہلے جو ہے منہ میں لینا مشکل، لیکن کیا کریں بھوک بھی اتنی کڑاکے کی اتنی شدت کی ہوگی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے اسے منہ میں لینا پڑے گا. لیکن یاد رکھیں کیا کہا گیا، کافروں کا کھانا نہیں بتایا ہے، طعام الأثیم گنہگاروں کا کھانا بتایا ہے. کافروں کا کھانا نہیں ہے، گنہگاروں کا کھانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طعام الأثیم، یہ گنہگاروں کا کھانا. اب جہنمی جو ہے اتنی اس کو شدت کی بھوک ہوگی کہ نہ چاہتے ہوئے منہ میں لینا پڑے گا. اب منہ میں لے بھی لے گا تو چبانا مشکل، اب نہ چاہتے ہوئے چبائے گا، بھوک اتنی شدت کی ہوگی کہ چبانا پڑے گا. اب جب چبا لے گا تو جو ہے اس کو نکلنا مشکل، نکلے جیسے ہی نکلے گا حلق کے اندر جو پھنس جائے گا، اٹک جائے گا. تو ہے اب جہنمی کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا جسے پی کر جو اسے بآسانی اتار سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا حمیما لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہے کہ ٹھنڈک اور کہے کا پینے کے لائق جہنم میں چیز نہیں ہے. تو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. آگے فرماتا ہے الا حمیما وغساقا،
اب جہنمی کو پینے کے لیے جو دیا جائے گا وہ جہنمی کے جلنے کے بعد جو بدن سے خون اور پیپ نکلے گا وہ جہنمی کو پینے کے لیے دیا جائے گا. اللہ اکبر. حالانکہ دل نہیں چاہے گا لیکن نہ چاہتے ہوئے پیاس اتنی کڑاکے کی ہوگی کہ جہنمی کو نہ چاہتے ہوئے اسے پینا پڑے گا. جیسے ہی اس گرم خون کھولتے ہوئے جو ہے خون اور پیپ کو اپنے منہ سے چہرے کے قریب کرے گا تو چہرے کی پوری کھاد اتر کر اس برتن کے اندر چلی جائے گی. لیکن جیسے اس کو پی کے جو ہے حلق سے نیچے اتارے گا تو پیٹ کی تمام انتڑیاں گل سک کر اس کے پاؤں کے پاس آ جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ حمیم و غساقا، کہے کا کھانا اور کہے کی ٹھنڈک جو ہے جہنمی کو جو دیا جائے گا وہ جہنمی کے جو بدن سے خون اور پیپ نکلے گا وہ جہنمی کو جو ہے پینے کے لیے دیا جائے گا. اب بندہ کہے گا رب اتنی خطرناک سزا، اتنی سخت سزا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزاء وفاقا، بندے تم نے دنیا میں کام کیسے کیے تھے، تیرے کرتوت کیسے تھے، جو کیا تھا وہ تو بھگتنا پڑے گا. تو کچھ بھی نہیں تھا یار، میں نے تجھے پیدا کیا، کیا یہ کم احسان ہے؟ اگر تجھے پیدائی کرنا مقصود ہوتا تو میں پتھر بنا دیتا، اگر جاندار بنانا مقصود ہوتا تو میں گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا، جو ہے درندہ جنگل کا درندہ بنا دیتا. میں نے تجھے انسان بنایا، کیا یہ کم احسان ہے؟ جو ہے کب دعائیں کی تھی کہ رب ہمیں انسان بنا، اس نے جو دیا ہمیں بن مانگے دیا. ہم نے تو دعا نہیں کی تھی کہ مالک ہمیں انسان بنا، ہمیں جو ہے دو کان دے، دو ہاتھ دے، دو پیر دے. ہم نے تو اس طرح کی دعائیں نہیں کی تھی. جو کچھ دیا رب نے وہ بن مانگے دیا. آج ہمارے جو ہے ہاتھ میں کوئی بندہ بن مانگے 10 روپے بھی رکھتا ہے تو ہم بڑے لمبے لمبے ہاتھوں سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ صاحب تیرا شکریہ، تو نے ہمیں جو ہے بن مانگے دیا. لیکن وہ تو اتنا کریم رب ہے کہ اس نے جو کچھ دیا ہمیں بن مانگے دیا. اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اس کی جو ہے نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے. آپ کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر یہ کم احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا. انسان بھی بنایا تو چلتا پھرتا جو ہے دیکھتا بنایا، کہیں دولہا لنگڑا اس طرح سے جو ہے نہیں بنایا. آپ کو جو ہے انسان بھی بنایا تو عقل مند بنایا. آپ دیکھیں کہ آپ نے بہت بڑے مالدار کے پاگل بچے کو دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے مالدار کا لڑکا ہے لیکن پھر بھی ہمارے محلے کا 5 سال کا بچہ بھی اسے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پاگل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایک عقل جیسی نعمت کو چھین لیا. تو ذرا جو ہے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو کیا یہ کم احساس ہے؟ اس کی جو ہے نعمتوں کا کب شکریہ ادا کیا جائے گا؟ کیا نعمتوں کا یہی شکریہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے دل کو جھوٹی جھوٹی تسلیاں دیتے رہیں، ہم جو ہے مسلسل شیطان کے وسوسوں کے شکار ہوتے رہیں؟ کیا یہی جو ہے کیا یہی نعمتوں کا شکریہ ادا ہے؟ کیا یہی نعمتوں کا شکریہ ادا ہے کہ ہم بار بار دل کو تسلی دیتے ہیں کہ صاحب ابھی تو ہے سامنے رمضان کا موسم آ رہا ہے، ماہ رمضان سے توبہ کر لی جائے گی، ابھی تو بڑھاپا باقی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لی جائے گی. کہ ہم نے جو ہے اپنے بھائیوں کے، ہم نے جو ہے اپنے ساتھیوں کے جو ہے کندھے پہ لاشیں نہیں اٹھائی ہیں، ہمارے محلے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی وفات نہیں ہوتی ہے. ہم کس خوش فہمی میں ہیں دوستو، ہم کس خوش فہمی میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے جو ہے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے لوگوں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی چاہو، شمار کرنا بھی چاہو تو کر نہیں سکتے، کیونکہ اس قدر میرے انعامات تم پر زیادہ ہیں. علامہ شیخ سعدی یہ جو ہے فارسی کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک بندہ جب سانس لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 2 انعام فرماتا ہے، 2 نعمتیں فرماتا ہے. سانس کا اندر جانا یہ ایک نعمت اور باہر آنا یہ دوسری نعمت. اگر سانس اندر جائے باہر نہ آئے تو بھی بندے کو مرنا ہے، اور باہر جائے اندر نہ آئے تب بھی بندے کو مرنا ہے. دوستو ذرا سوچیں کہ جو رب ایک سانس لینے پر بندے کو 2 انعام فرماتا ہے، اس رب کی نعمتوں کا شکر ادا کون کر سکتا ہے؟ اور پھر بھی ہے بھی کتنا سستا سودا. بندہ ایک بار کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم جو ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اور ایک جگہ تو عجیب بات کہی ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ. اے لوگوں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو رب تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اور اتنے سستے میں مانتا ہے جتنے سستے میں جو ہے ہمارے گھر کا بچہ بھی نہیں مانتا.
اتنے سستے میں مانتا ہے جتنے سستے میں ہمارا جو ہے 5 سال کا بچہ نہیں مانتا، جتنے سستے میں جو ہے ساتوں زمین و آسمان کا بادشاہ ایک لفظ بولنے پر مان جاتا ہے۔ بندہ جو ہے 40 سال 50 سال جو ہے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دیتا ہے، لیکن ایک بار رب کی بارگاہ میں جا کر لو لگا کر دعا کرتا ہے کہ رب تو مجھے بخش دے، تو اتنا کریم رب ہے کہ وہ آنسو کا قطرہ زمین پہ گرتا نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مہربان ہے وہ ماں ہے، ماں سے زیادہ دنیا میں کوئی مہربان نہیں ہے۔ بندہ جو ہے اتنا جو ہے ماں کے سامنے غلطیاں کر لے، لیکن ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کے پاؤں دبا کر کہتا ہے کہ ماں مجھے معاف کر دے، تو ماں کا رب نے کلیجہ ایسا بنایا ہے کہ ماں معاف کر دیتی ہے۔ رب نے کلیجہ ہی ماں کا اتنا نرم بنایا ہے کہ ماں معاف کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی ماں کی ممتا اور رب کی رحمت میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ماں معاف تو کر دیتی ہے، لیکن بعد میں بات آتی ہے تو یاد بھی دلا دیتی ہے کہ بچے تو وہی تو ہے کہ فلاں وقت نے میرے ساتھ اتنی بڑی چوٹ کی تھی۔ لیکن رب اتنا مہربان ہے کہ جب ایک بار معاف کرتا ہے تو اتنا معاف کرتا ہے، ایسا معاف کر دیتا ہے کہ اس کو زندگی بھر کوئی یاد دلانے والا نہیں ہوتا کہ بندے تو وہی تو ہے کہ تم نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، تو وہی تو ہے کہ اتنے سالوں سے جو ہے شراب نوشی کر رہا تھا، اس کو جو ہے کوئی یاد دلانے والا بھی نہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو ہے مدت و بارش نازل ہوئی، بارش نازل نہیں ہوئی تو قوم حیران میں پریشان ہو گئی اور آ کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام آپ دعا فرمائیں تاکہ جو ہے بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک ترکیب بتائی اور وہ ترکیب یہ بتائی کہ نماز استسقاء ادا کریں۔ نماز استسقاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی طلب کرنے والی نماز، پانی مانگنے والی نماز۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کھلے میدان میں چلے جائیں، بچے بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں اور جو ہے جانور وغیرہ بھی ساتھ میں ہو، اور پھر وہاں جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جب اس حال میں دیکھتا ہے وہ ضرور جو ہے مہربانی فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ ترکیب، یہ طریقہ بتایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے طریقے کے مطابق وہاں جا کے نماز ادا کی، لیکن پھر بھی جو ہے بارش نہیں ہوئی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر پھر کہنے لگے کیا بات ہے بارش نازل نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ جو ہے نماز استسقاء بھی ادا کر دی گئی پھر بھی بارش نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا پاپی موجود ہے جس نے کئی سالوں سے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو وہ جب تک وہ بندہ موجود ہے تو جو ہے تمہاری قوم میں بارش کا قطرہ بھی نازل نہیں ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے آ کر جو ہے اپنی قوم سے آ کر فرمانے لگے تم میں سے ایسا کون ہے جو اتنا گناہ کیا ہے؟ اے بندے تو نے اپنے رب کو تو ناراض کیا ہے لیکن ہمارے لیے تو جان لیوا ثابت نہ ہو، اب تو ایسا کر ہمارے بیچ سے چلا جا تاکہ جو ہے ہمارے اوپر بارش کے چند قطرات نازل ہو جائے، لیکن مجال ہے کوئی چلا جائے کیونکہ یہ عزت بہت محبوب ہوتی ہے۔ کیوں اپنی جو ہے بے عزتی کون ایکسپٹ کرنا چاہتا ہے؟ اپنی بے عزت اپنے کو کون بے عزت کرانا چاہتا ہے؟ تو وہاں سے جو ہے کوئی نہیں گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اللہ تبارک تھوڑی دیر کے بعد جو ہے بارش نازل ہونے لگی اور وہ بھی اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ تمام لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو گئی۔ تو پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگارا ہم سے تو یہاں کوئی گیا ہی نہیں ہے، اس قوم سے تو کوئی بندہ کود کر نہیں گیا، لیکن یہ بارش کے قطرات کیسے، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام جو تمہاری قوم میں جو پابی موجود تھا جس کی وجہ سے ابھی تک بارش نہیں ہو رہی تھی جو ہے اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے جو ہے دل ہی دل میں تمنا کی ہے اور دل ہی دل میں توبہ کی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آج میری توبہ قبول ہو گئی تو میں آج کے بعد کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ تو میں نے جو ہے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور جس کی وجہ سے ابھی تک بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے پروردگارا ہمیں بتا تو صحیح وہ کون بندہ تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب وہ ہمارا دشمن تھا تب بھی ہم نے جو ہے اس کا پردہ نہیں فاش کیا، تو اب جو ہے ہمارا وہ دوست بن چکا ہے، اب تو ہمارا دوست بن چکا ہے، اب کیسے بتا دیں کہ وہ بندہ کون تھا؟